صحیح مسلم میں حدیث ہے 4776، ایک تابعی ہیں عبد الرحمن بن عبد رب الکعبہ. عبد الرحمن یعنی وہ تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ شریف میں داخل ہوا. صحیح مسلم 4776. ایک کہانی شریف، تاریخ شریف نہیں سر، سب احادیث شریف چل رہا ہے. تو یہ مولانا شریف نہیں ہے، مسلم شریف ہے 4776. کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے ہیں اور لوگوں کو احادیث بیان کر رہے ہیں. اور اس میں وہ ایک حدیث بیان کر رہے تھے کہ اپنے امیر کی اطاعت ضرور کرنی ہے جو تمہارا حکمران ہے، اور اس کے اوپر ایمفسائز کر رہے تھے. تو اس شخص نے عرض کی کہ حضرت یہ باتیں آپ نے نبی علیہ السلام سے خود سنی ہیں؟ ان کا ہاں، میرے کانوں نے سنا، میری آنکھوں نے حضور کو دیکھا، اور میرے دل نے آپ کی بات یاد رکھی کہ امیر کی اطاعت کرنی ہے ہر حال میں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ، یعنی یہ چچا زاد لگتے تھے نا، حضرت معاویہ اور عبداللہ بن عمر بن عاص، عمر بن عاص کا جو بیٹے تھے، وہ تو ہمیں کہتے ہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے کھائیں اور آپس میں ایک دوسرے کو ناحق قتل کریں، جبکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے سورۃ النساء آیت نمبر 29 کہ حرام طریقے سے ایک دوسرے کا مال آپس میں مت ہڑپ کرو اور ایک دوسرے کو قتل مت کرو. آپ بتائیں اب ہم اللہ کی مانیں کہ معاویہ کی مانیں؟ اب یہ ظاہر ہے بڑی ایک سخت بات تھی. تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے تھوڑی دیر تک خاموشی اختیار کی اور پھر سر اٹھا کے کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں وہ اللہ کی اطاعت کے اندر تمہیں حکم دے، اور معاویہ کی نافرمانی کرو ان کاموں میں جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دے. اور یہی عقیدہ مسلمان کا ہونا چاہیے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، مولا علی کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مخلوق کی اطاعت صرف معروف کے اندر ہے، اللہ کی اطاعت کے اندر ہے. اگر وہ اللہ کی اطاعت سے باہر کی بات کریں گے پھر ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی مخلوق کی. یہ اکثر بولے پوچھ رہے ہوتے ہیں جی میری ماں کہتی ہے بھی داڑھی نہیں رکھنی ہے تو اب میں ماں باپ کا حکم مانوں. یہ وہ بندہ ہے جو ماں باپ کے کہنے پہ کبھی دہی لینے کے لیے بھی دکان پہ نہیں جاتا، وہ داڑھی کے معاملے میں ماشاءاللہ لمحہ پہ جاتا ہے. اب میں والدہ کا حکم مانوں یا اللہ کا؟ ڈو پولا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پہلے نمبر پہ ہے. یہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے تم مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہارے ماں باپ، اولاد اور تمہاری اپنی جان سب سے بڑھ کے تمہیں عزیز نہ ہو جاؤں. اس کا مطلب یہی تو ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ٹاپ پرائورٹی ہونے چاہیے عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ جناب فہم آ گیا ایک تابعی کا، اور ساتھ صحابی کا فہم بھی آ گیا، عمر بن عاص کا بھی، ان کے بیٹے کا عبداللہ بن عمر بن عاص. یہاں پہ ایک میں مدنی پھول آپ کو دیتا ہوں. یہ اکثر جو یہ بات بولی جاتی ہے نا الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سب کے سب عادل ہیں، اس کا وہ مطلب نہیں جو آپ کو بریلوی دیوبندی یا اہل حدیث کے مولوی پڑھاتے ہیں یا ان کے بزرگ. ورنہ یہاں پہ عبداللہ بن عمر بن عاص کو صحیح مسلم 4776 نمبر حدیث میں کہنا چاہیے تھا الصحابۃ کلہم عدول، سارے صحابہ عدل کرنے والے ہیں. تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ حرام خوری کا حکم دیتا ہے اور قتل ناحق کا حکم دیتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ الصحابۃ کلہم عدول یہ نہ کوئی آیت ہے نہ کوئی حدیث ہے، یہ ایک سلوگن کے طور پہ جملہ محدثین کے ہاں پایا جاتا ہے کہ روایت حدیث میں تمام صحابہ عادل ہیں. کیونکہ یہ چیز جان پھٹک ہو چکی ہے کہ صحابہ کرام سے مختلف قسم کی غلطیاں ضرور ہوئیں بحیثیت انسان، آپ اس کو اجتہادی خطا ہی کہہ لیں، لیکن رسول اللہ پہ کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں باندھا. کیونکہ نبی علیہ السلام نے اس گناہ کی سنگینی اس قدر راسخ کی تھی ان کے اندر. سر بخاری مسلم میں پہلی حدیث ہی مولا علی سے یہ ہے، بخاری میں بھی، کہ میری طرف کوئی ایسی بات منسوب نہ کرنا جو میں نے نہیں فرمائی ورنہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لو. اب یہ بات اس طریقے سے نبی علیہ السلام نے راسخ کی تھی کہ بڑے بڑے جرم بھی ہوئے لوگوں سے، لیکن حدیث کسی نے نہیں گھڑی صحابہ کرام سے. اسی لیے کہا جاتا ہے الصحابۃ کلہم عدول، روایت حدیث میں سارے صحابہ عدول ہیں. کوئی نہیں بتا سکتا کہ حضرت معاویہ نے کوئی حدیث گھڑی ہو اپنی شان میں یا حضرت علی کو نیچا کرنے کے لیے، نہیں، ناٹ ایٹ آل. تو اس کا یہ معنی ہے. اور اس کو سپورٹو میں آپ کو ایک کال بھی بتا دیتا ہوں. سنن نبی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4129 نمبر حدیث ہے.
محمد بن سیرین تابعی المتوفا 110 ہجری یہ حدیث حضرت معاویہ سے روایت کرتے ہیں اور ساتھ فرماتے ہیں وَكَانَ مُعَاوِيَةُ لَا يُتَّهَمُ فِي حدیث، اور معاویہ حدیث کے معاملے میں متہم نہیں تھے، ان پر کوئی تہمت نہیں کہ انہوں نے حدیث گھڑی ہو۔ یہ بات ان کو کہنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، اور مولا علی کو بھی بیچ میں شامل کر لیں، ان سے حدیثیں روایت کرتے ہوئے تو کبھی نہیں تابعی کہتا کہ روایت حدیث میں وہ کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے، ان پہ کوئی تہمت نہیں ہے۔ مسئلہ یہ کہ حضرت معاویہ کی زندگی میں ایسے کئی ایک اعمال ہیں جو آپ سن چکے، کچھ احادیث کی شکل میں، کچھ آپ پمفلٹ میں پڑھیں گے، کہ اس کے بعد کسی کو شائبہ ہو سکتا تھا کہ اگر یار اس بندے کا کریکٹر ایسا ہے تو اس سے پھر حضور کی حدیثیں کیوں لی جا رہی ہیں؟ تو انہیں کلیئر کیا کہ وَكَانَ مُعَاوِيَةُ، جہاں تک معاویہ کا تعلق ہے، لا يُتَّهَمُ فی حدیث، حدیث قبول کرنے میں کوئی تہمت نہیں۔ الصحابۃ کلہم عدول کا مطلب یہ ہے، جو رٹ لگائی ہوتی ہے جناب دیوبندیوں نے بھی جگہ جگہ صحابۃ کلہم عدول، عام بندہ سمجھتا ہے کہ قرآن آئے تو حدیث پڑھ رہے ہیں، یہ ایک جملہ ہے، ایک سلوگن ہے، اور وہ بھی صحیح معنی نہیں اس کا بیان کرتے کہ عدول کا مطلب کیا ہے۔ وہ ابن سیرین کا میں نے حدیث کی کتاب ابو داؤد سے بیان کر دیا کہ جس مودودی کو انہوں نے بدنام کیا ہے، سب سے سافٹ لینگویج اس بندے کی ہے۔ وہ 5واں چیپٹر ہے نا، خلافت راشدہ سے ملوکیت کا سفر، اس کے آخری پیرے میں وہ لکھتے ہیں اس طرح خلافت راشدہ کا نظام آخری اور قطعی طور پر خاتمہ ہو گیا۔ خلافت راشدہ کے نظام کا آخری اور قطعی طور پر خاتمہ ہو گیا، خلافت کی جگہ شاہی خانوادوں نے لے لی، اور مسلمانوں کو اس کے بعد سے آج تک پھر اپنی مرضی کی خلافت نصیب نہ ہو سکی۔ حضرت معاویہ کے محامد اور مناقب اپنی جگہ پر ہیں، ان کا شرف صحابیت بھی واجب الاحترام ہے، ان کی یہ خدمت بھی ناقابل انکار ہے کہ انہوں نے پھر سے دنیا اسلام کو ایک جھنڈے تلے جمع کیا اور دنیا میں اسلام کے غلبے کا دائرہ پہلے سے زیادہ وسیع کر دیا۔ ان پر جو شخص لان اور تان کرتا ہے وہ بلا شبہ زیادتی کرتا ہے، لیکن ان کے غلط کام کو تو غلط کہنا ہی ہوگا۔ اسے صحیح کہنے کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم اپنے صحیح اور غلط کے معیار کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ کیا سافٹ لینگویج ہے، کچھ بھی نہیں کیتا۔ میرا خیال ہے ان 10 لائنوں میں سارے تعریفی جملے ہی ہیں، اور کہتے ہیں بڑی گستاخانہ کتاب لکھی ہے۔ تو یہ 14th ریفرنس، یہ تو ہمارے ائمہ اہل سنت کے ریفرنسز تھے۔ 15ویں نمبر پہ میں نے ایک غیر مسلم کا ریفرنس رکھا ہے۔ یہ کہتے ہیں جناب وہ یہود و نصارہ جس کی تعریف کرے نا، وہ آپ سمجھ لیں یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہے۔ یہی بتایا جاتا ہے نا آپ کو ہر معاملے میں کہ جی وہ قادیانیوں کو پناہ دی ہوئی ہے جرمنی والوں نے، تو لہٰذا آپ سمجھ لیں کہ قادیانی اسلام دشمن ہے۔ تو سر جرمنی کے ہی ایک جو صحافی ہیں نا، ان کا میں آپ کو ورڈکٹ بتاتا ہوں حضرت معاویہ کے بارے میں۔ یہ مصر کے ایک مشہور عالم ہیں محمد رشید رضا رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے تفسیر المنار کے اندر، اور اب یہ عرب اسکالر ہیں، میں اس کا ترجمہ آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جرمنی کے بعض اکابر پروفیسرز نے عثمانیہ حکومت کے دارالخلافہ میں بعض اہل اسلام سے کہا، اور ان میں بعض شرفائے مکہ بھی موجود تھے، کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کیپٹل برلن، جو برلن شہر ہے، اس کے فلاں چوک میں معاویہ بن ابی سفیان کا مجسمہ قائم کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت معاویہ کے مجسمے تو غیر مسلم ملکوں میں لگے ہونے چاہیے۔ ان سے پوچھا گیا کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ وہی تو ہیں جنہوں نے خلافت اسلامیہ کا نظام کا رخ جمہوریت سے غلبہ عصبیت کی طرف موڑ دیا، یعنی زبردستی اور تعصب کے اوپر۔ اگر وہ نہ ہوتے تو روئے زمین پر اسلام پھیل جاتا اور ہم جرمن اور یورپ کے تمام قبائل عرب مسلمان ہوتے۔ وہ کہتے ہیں یہ جو ہم چاند ایک بچ گئے ہیں نا، یہ بھی حضرت معاویہ کو دعائیں دو کہ انہوں نے اس وقت حکومت کا نظام ہی بدل دیا، ہمیں تو چاہیے ان کو اپنا لیڈر مان کے ان کے مجسمے لگائیں۔ یہ میں نے حوالہ اس لیے رکھا ہے 15ویں نمبر پہ کہ ہمیں تو یہی بچپن سے بتایا جاتا ہے نا کہ جس کی یہود و نصارہ تعریف کریں نا،
اس حوالے سے، تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اسلام کے خلاف کیا. تو میں ان چیزوں پہ کامنٹس نہیں کر رہا، میرا بس کام صرف تھا کہ آپ کو بتا دوں. باقی یہ 15 ریفرنسز تھے، اور آخر میں میرا اپنا ریفرنس بھی ہے جو میں بیان کر دوں. وہ 5B ریسرچ پیپر ہے، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. یہ 72 کا ٹائٹل تو شہداء کربلا کی نسبت سے احادیث 200 سے زیادہ ہیں، اکثر بخاری اور مسلم سے ہیں. یہ عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے. ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک .com سے ریسرچ پیپرز والے پورشن میں جا کے 5B ریسرچ پیپر مفت ڈاؤن لوڈ کریں. اس میں اکثر احادیث بخاری مسلم سے ہیں. ادر دین بخاری مسلم کے اوپر میں نے دور حاضر کے جو بڑے محققین ہیں اسماء و رجال کی فیلڈ کے، شیخ البانی ہوں، شیخ زبیر لیزئی ہوں، شیخ شعیب آرناؤت ہوں رحمہم اللہ اجمعین، اور باقی جو ہیں محدثین، ان کے باقاعدہ تحکیم لگائی ہے. اس میں کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جسے کسی نہ کسی محدث نے صحیح نہ کہا ہو. کسی نے ضرور اس کو صحیح کہا ہوگا. سب کی سب میں نے ایک جگہ الحمدللہ جمع کی ہیں، اور اس میں مینلی میں نے 6 ٹاپک کور کیے ہیں. وہ میں آپ کو صرف ان کے عنوان بتا دیتا ہوں. پہلا ٹاپک ہے منہج نبوی پر قائم خلافت راشدہ کی صحیح مدت کتنی تھی، اور خلافت راشدہ کے اہل حقیقی خلفۂ راشدین کون ہیں. اس کے بعد دوسرا اس کا ٹاپک جو ہے وہ ہے خلیفہ راشد سے بغاوت بدعت ہے. جنگ جمل، صفین اور نہروان میں سیدنا علی کی حقانیت اور شہادت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تیسرا ٹاپک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 1 مہینہ قبل مستقبل میں ہونے والے حکومتی بگاڑ سے متعلق غیبی خبریں دے دی تھیں. چوتھا ٹاپک ہے چوتھے خلیفہ راشد سیدنا علی کے فضائل کا بیان اور ان پر ممبروں سے لعنت کرنے کی بدعت کب اور کس نے ایجاد کی. اس کے بعد پھر 5واں ٹاپک ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت مل جانے کے بعد سے بتدریج امت پر کیسی ملوکیت مسلط ہوئی اور اس کا بھیانک نتیجہ کیا نکلا. اور پھر 6ٹا ٹاپک ہے سیدنا حسین کے فضائل کا بیان اور یزید ابن معاویہ کی ملوکیت میں اس کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کے ذریعے مظلومانہ شہادت. تو یہ سارے ٹاپکس میں نے کور کیے ہیں، اور یہ ریسرچ پیپر آپ فری ڈاؤن لوڈ کریں. اگر ہارڈ کاپی منگوانی ہے تو یہ ریسرچ پیپر اور 8 ریسرچ پیپر اور ہیں، ٹوٹل 9 اور 3 اذکار کارڈ، 12 کا پیکج صرف 300 روپے میں آپ TCS عام ڈاکنی TCS کے ذریعے اپنے گھر منگوا سکتے ہیں. صبح 9 سے لے کر شام 5 بجے تک آپ کال کر سکتے ہیں ہماری اکیڈمی میں +92 کے کوڈ کے ساتھ، اور پاکستان میں کریں گے تو 032159000162 ہماری اکیڈمی کا نمبر ہے. بعض اوقات بیزی بھی ملتا ہے، ظاہر ہے کہ بہت زیادہ کالز آ رہی ہوتی ہیں اور آپ کو یہ لگ رہا ہوتا ہے بیل جا رہی ہو، بیل جا نہیں رہی ہوتی، وہ سننے کے دوران دوسری بیل آ رہی ہوتی ہے. لہذا ناراض نہ ہوا کریں، نمازوں کا وقفہ بھی ہوتا ہے. وہاں پہ آپ کال کریں، صبح 9 سے لے کے 5 بجے تک آپ یہ ریسرچ پیپر فری اس اعتبار سے گھر منگوا سکتے ہیں کہ TCS کا خرچہ ہی 300 سے زیادہ ہے. ہم آپ کو 300 میں یہ سارا 12 کا پیکج آپ کے گھر میں بھیجیں گے. اور جو ہماری اکیڈمی میں آتے ہیں، جب اکیڈمی انشاءاللہ کھلے گی تو یہاں تو ایک سیٹ تمام ریسرچ پیپرز کا آپ کو فری سب کو ملتا ہے. تو یہ میری معروضات تھیں کچھ اس حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھیں. اللہ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.